السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سارے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ کچھ انتہائی اہم گزارشات۔ وزیر تعلیم جناب محترم المقام مراد راز صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل اصلاح ہے۔ اس حوالے سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ تعلیم سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو جو تعلیمی ادارے یعنی پرائیویٹ تعلیمی ادارے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ وہ ریاست کی مدد کر رہے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے کتنا بجٹ مختص ہوتا ہے۔ ہمارے جو قریبی ممالک ہیں آپ ان کے ساتھ ہی کمپیئر کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ شاید آپ نے ٹی وی پروگرام دیکھا ہو، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہیں اور اس سے ان لوگوں کی بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے جو خدمت کے جذبے کے ساتھ اس ملک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات کی گئی ہے کہ جی پرائیویٹ تعلیمی ادارے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا جی وزیر تعلیم صاحب نے کہ 1000 اسٹوڈنٹس ہوں، ٹھیک ہے، 2000 روپے فیس ہو، 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 20 ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، 1000 اسٹوڈنٹس کے لیے 20 ٹیچر، اچھا 15,000 سیلری کریں، 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 1 لاکھ یوٹیلٹی بل نکال لیں، 50% فیسیں ملتی ہیں، پھر بھی 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک اسکول کے سربراہ کی جیب میں جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اب دیکھیں انہوں نے 15,000 روپے پر بھی ایک وہ بات کی ہے کہ جو مجھے نہیں امید کہ 15,000 دے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ایک NSB فنڈ کے اوپر ٹیچرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا مطلب جو بھی ذی شعور ہیں وہ کسی بھی ادارے میں سے پتہ کروائیں کہ گورنمنٹ نے میٹرک، FA، BA اور MA کے لیے جو ٹیچرز رکھے جاتے ہیں ان کے لیے کتنی سیلری رکھی ہوئی ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو فگر کہا گیا ہے 15,000 کا، وہاں پر اس طرح سے کوئی بات کوئی نہیں، اس سے کم ہی سیلری آپ کو نظر آئے گی۔ پھر دیکھیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے، 1000 اسٹوڈنٹس، میں کوٹ چھجی میں رہتا ہوں، 2 تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پر دونوں تعلیمی اداروں کی جو سٹرینتھ ہے وہ 1000 سے کم ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی۔ اچھا 2000 روپے فیس کہی گئی ہے، دونوں تعلیمی اداروں کی جو فیس ہے وہ 2000 سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جلوال گاؤں ہے، وہاں پر 2 پرائیویٹ تعلیمی ادارے، دونوں کی تعداد 1000 اسٹوڈنٹ سے کم ہے، دونوں کی فیس 2000 سے کم ہے۔ اس کے ساتھ آپ چلے جائیں جی ماڑی کے اندر، وہاں پر سیم سچویشن ہے۔ آپ سگری کے اندر چلے جائیں، کوئی پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر 1000 اسٹوڈنٹس ہو۔ آپ ناڑا میں چلے جائیں، بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں پر جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی تعداد 1000 سے کم ہے۔ اسی طرح سے اس پورے ایریے کا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ ذرا سروے کر لیں کہ کتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پر 1000 تعداد ہے، پھر کتنے ایسے ہیں جہاں پر 2000 فیس ہے۔ تو اور ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے، میں آپ کو ایسے بھی دکھا سکتا ہوں جو 300 روپے، 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے فیس لے رہے ہیں۔ تعداد وہاں پر 100 سے لے کر 200 کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، سٹاف رکھا ہوا ہے۔ صورتحال، موجودہ صورتحال کے اندر وہاں پر فیسیں 50% سے بھی کم دی جا رہی ہیں، مطلب ادا ہو رہی ہیں۔ ان اداروں کے سربراہ کس طرح سے اپنے ایکسپنسز کو میٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے اوپر کاری ضرب لگانے والی بات ہے جو یہ فیکٹس اینڈ فگرز وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر شیئر کی گئے ہیں۔ بہت سارے یہ جو بار بار پرائیویٹ جو سکولز آرگنائزیشن ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ خدا را جب آپ بیٹھیں تو آپ اداروں کو کیٹاگرائز کریں کہ جی یہ فلانے ادارے، فلانے ادارے، فلانے ادارے۔
178 के करीब तो कम से कम यहाँ पर करिकुलम्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, मैं आखिर पर गुजारिश भी एक इसी हवाले से करना चाहूँगा, जो पीटीआई की गवर्नमेंट जब वजूद में आ रही थी तो उस वक़्त एक बात की जा रही थी, उस बात को अभी जो है वो अप्लाई करने की या उस बात को मनवाने की या अमल दरामद करवाने का अभी वक्त है। अभी आप स्टेक होल्डर हैं। तो इसके बाद ही ऐसे अभी बोर्ड के टॉपर्स को देख लें, किन इदारों के साथ बिलोंग करते हैं। फिर साथ ऐसे है बहुत सारे लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हर जगह पर मौजूद हैं। आप लोग जो तनकीद करने वाले हैं, आप उनके अंदर अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्या किसी प्राइवेट तालीमी इदारे ने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब अपने स्कूल में आपके बच्चों को एडमिट किया हो? फ़ीस वसूली की आप देख लें, जो हमें डेट दी गई फ़ीस वसूली की, वो तारीख़ें थीं जब लोग, होता तो यह तनख्वाहदार तबका होता है ज़्यादातर, वो महीने की 10 तारीख को अपनी तनख्वाहें सारे गुजार चुके होते हैं, मतलब इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो जो तारीख़ दी गई वो फ़ीस वसूली की तारीख़ें थी नहीं। लोग अपने अखराजात पूरे कर चुके थे, पैसे लगा चुके थे, वो हमें तारीख़ दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस तबके के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी बरती जा रही है, इंतहाई नाइंसाफ़ी। किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया जा रहा। ठीक है, उल्टा इस तरह की बातें करके दिल आज़ारी, वो लोग जो इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो लोग जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं अक्सर हैरानी इस बात की होती है। देखें, टीवी चैनल्स के ऊपर लोग वो बैठे होते हैं, कह रहे होते हैं जी हमारे मुल्क का निज़ाम तालीम उर्दू में होना चाहिए, और अगर आप वो देखें उनको तो उन सब के बच्चे, कोई फ़ॉरेन पढ़ रहा होता है, कोई कहाँ पढ़ रहा होता है, कोई कहाँ पढ़ रहा होता है। इससे किसका नुकसान हो रहा होता है? वो जो छोटा तबका है जो सुन रहा है, वो समझते हैं यार वाक़या ये सारे हमारे खैरख्वाह, ये सारे मतलब हमारे फ़ायदे की बात हो रही है, हालांकि उनका ही नुकसान हो रहा होता है हर तरह से। तो ये वो इदारे जो इंतहाई मुनासिब फ़ीस में, ठीक है, और इंतहाई जांफिशानी के साथ आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लगी हुई हैं। आप कोई भी राय कायम करने से पहले या कोई भी बात करने से पहले उसको तसल्ली के साथ पहले देखें भाई मामला है क्या। जज्बातियत के अंदर आकर अपनी बात वो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना, ये एक मतलब अच्छा रिवाज नहीं है, मैं समझता हूँ। हमारे मुल्क का तालीम का बजट बहुत कम है आसपास की निस्बत। ठीक है, हमें अभी तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से जो ये तालीमी इदारे, ये वेलफेयर के इदारे इंतहाई मुनासिब फ़ीस के अंदर, गिने चुने चंद इदारों के अलावा, मैंने आपको अपनी जंड की, अपने गांव के, अपने आसपास के चंद इदारों का बताया। आप जंड के अंदर सर्वे कर लें, कितने इदारे ऐसे हैं जिनकी तादाद 1000 हो। मैं समझता हूं कि ये कोई 100 नहीं, 1000 में से शायद चंद 2-4 इदारे ऐसे हों। दूसरा ऐसे है कि जिनकी फ़ीस इतनी हो। तो जंड का हो गया, अटक में, इस तरह से ये सारा सर्वे पूरे पंजाब का, पाकिस्तान का कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए रोज़ रोज़ की। फिर साथ में ऐसे अब ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 12 दफ़ा इस हवाले से कोई पोस्टें बाज़ 1-2 दफ़ा एडमंस की तरफ से भी की गई हैं। मेरे दोस्त मोहम्मद उस्मान गुल ने भी इस हवाले से आज एक पोस्ट लगाई है। मैं भी कह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे किसी दिन लाइव आ जाते हैं 2-4 बंदे, मतलब आकर सारा कुछ जो लोगों के सवालात हैं, डिस्कशंस हैं, मामलात हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, उनके सारों के आंसर कर देते हैं। तो आखिर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए हुकूमत को चाहिए, जो छोटे लेवल के प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जिनका सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जिनके लिए बिजली के बिल और किराए देना मुश्किल हो चुका है, उनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। साथ साथ ऐसे है कि जहाँ पर बाकी तमाम शोबाजात को SOPs के तहत ओपन किया जा रहा है, प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए भी SOPs बनाए जाएँ और इनके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए। पॉलिसी मेकर्स जितने भी हैं, वो पॉलिसी मेकर्स
صرف شہر کے اداروں کو یا چند مخصوص اداروں کو دیکھ کر وہ پالیسیز نہ بنائیں، بلکہ دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ تعلیمی ادارے 600-700 روپے 500 روپے فیس لے کر کام کرنے والے 100 تعداد والے ان اداروں کو سامنے رکھ کر پھر پالیسی بنائیں، پھر کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں آئے گا، رائے کے اندر رائے بہتر فارم کے اندر لوگوں تک پہنچے گی۔ اور آخر پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب بن رہی تھی تو اس وقت مجھے عمران خان صاحب کی ایک بات بڑی اچھی پسند تھی کہ جی ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم۔ تو ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، صاحب مسند ہیں، تو اب اگر اپنی اس گورنمنٹ کے اندر وہ یہ کام کر جائیں کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج ہو جائے تو اس سے بھی بہت سارے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کو ایک جیسی، امیر کے بچے کو، غریب کے بچے کو ایک جیسی تعلیم ملے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ آخر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو احساس ہے نا بھائی، دشت احساس کی حدت بھی قیامت ہے ندیم، کچھ ضروری تو نہیں پاؤں میں چھالے رکھنا۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں یا سننے میں آتی ہیں یا ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم بھی اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی معافی ضمیر ہے یا دل کی باتیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں تاکہ عوام کو حقائق کا پتہ ہو، صحیح حقیقت کا پتہ ہو۔ اور باقی الحمدللہ یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس حالات کو بہتر کرے، یہ کرونا جیسی وبا سے میں نجات ملے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔